السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ وقال تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی مختلف جگہوں سے ابھی تلاوت کی ہے۔ 3 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ تینوں آیتوں کا تعلق نماز سے ہے اور حدیث پاک کا بھی تعلق نماز سے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنا ہے، دوسرے نمبر پہ نماز ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو بندے پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ جیسے ہی اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تو سب سے پہلی چیز جو اس کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ اور ایک آیت جو میں نے تلاوت کی اس کا تعلق خاص طور سے ایمان والوں سے ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نماز دین کے اندر وہ درجہ رکھتی ہے جو انسان کے جسم کے اندر سر کا درجہ ہے۔ نماز دین کے اندر وہ درجہ وہ مقام رکھتی ہے جو انسان کے جسم کے اندر سر کا درجہ ہے، کہ اگر جیتا جاگتا انسان ہو، اس کے اعضاء و جوارح بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ہاتھ اپنی جگہ فٹ ہوں، پاؤں اپنی جگہ فٹ ہوں، صحت اور تندرستی اس کو عطا ہو، لیکن اس کے جسم سے اس کے تن سے اس کا سر جدا ہو، اس کے جسم سے اس کا سر جدا ہو، جسم میں اس کے سر نہیں ہے، سر کٹا ہوا ہے، کیا اب کوئی اس کو انسان کہے گا؟ اگر ایسا آدمی چلتا ہوا نظر آ گیا
تو جس کی نظر پڑے گی وہ خوف کھائے گا، ڈرے گا، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ تو جب سر تن سے جدا ہے تو وہ انسانیت کہلانے کے قابل نہیں، اب وہ اس کے اعضاء و جوارح کسی کام کے نہیں۔ ایسے ہی فرمایا جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی کسی کام کی بیکار۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی بیکار ہے، اس کے اعمال اکارت ہیں۔ شیطان نے ہمیں بھول میں ڈالا ہے، دھوکے میں ڈالا ہے۔ بعض مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے میں کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں، نہ میں زبان سے گالی دیتا ہوں، نہ آنکھوں کا گناہ کر رہا ہوں، نہ کانوں کا گناہ کر رہا ہوں، نہ میں پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہوں، میں تو بے گناہ ہوں۔ لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ فرمایا تمہارے نیک اعمال بھی اسی وقت قبول ہوں گے جب تمہاری زندگی میں نماز ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے من گڑت بات نہیں کر رہا ہوں، یہ فرمان رسول ہے۔ جس نبی کے رسالت کا ہم نے اقرار کیا ہے اس نبی کی بات کہہ رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، سچ ہے اور حق بات ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم نے ایک وقت کی نماز کو چھوڑا تو گویا کہ تم اور تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے، تمہارے کاروبار، تمہارے گھر بار سارے کے سارے لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ فرمان رسول ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا فرمایا، آج میری نماز چھوٹ گئی، میرے گھر بار تو یوں ہی باقی ہیں، میرے بیوی بچے یوں ہی باقی ہیں۔ کہا کہ دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی، آخرت باقی رہنے والی جگہ ہے، وہاں جو اس نماز پہ تمہیں جو چیز ملنے والی تھی، جو محل ملنے والا تھا، جو حوریں ملنے والی تھی، جو نعمتیں ملنے والی تھیں، وہ سب برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ دوستو، آج ہم اندرونی اعتبار سے بے چین ہیں، سکون ہمارا چھینا ہوا ہے، سکون ہمارا چھینا ہوا ہے، اندر سے ہر شخص بے چین ہے، پریشان ہے۔ ساری چیزیں مہیا ہونے کے باوجود سکون حاصل کرنے کے لیے بیوی بچے موجود ہیں، سر کو چھپانے کے لیے گھر موجود ہے، رزق پیٹ بھرنے کے لیے روزی بھی اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی پریشان حال ہے۔ اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے راستے بھی ڈھونڈ رہا ہے کہ میری پریشانیاں کس طریقے سے کیسے دور ہو جائیں، میں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے کیسے نکل جاؤں۔ تو فرمایا جہاں پہ پریشانیوں کا حل ہے، جو پریشانی کو دور کرنے کا حل ہے، مصیبتوں کو دور کرنے کا جو راستہ ہے، اس راستے کو اپناؤ گے جبھی مصیبتیں تم سے ہٹیں گی، دور ہوں گی۔ لیکن اگر اس راستے کو نہیں اپناؤ گے تو تم مصیبتوں تمہارے ساتھ گھری ہوئی ہو، مصیبتوں میں تم گھرے ہوئے ہو۔ تو فرمایا مصیبتوں کو دور کرنے کا، پریشانیوں کو ہٹانے کا جو راستہ ہے وہ نماز ہے۔ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے، نماز کے اندر ایک چاشنی، ایک لذت، ایک ذائقہ، ایک مزہ ہے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو نماز بنا کر کے پڑھو۔ آج تو امت کا مشکل سے 10% پر سب طبقہ مسجدوں میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ورنہ 90-95% لوگ مسجدوں سے دور ہیں اور منتظر ہیں اللہ کی رحمت کے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کی مدد تھی وہ اللہ کے تعلق کی بنیاد پر۔ خود نبی کریم علیہ السلام جنگ بدر کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ کے نبی نے اپنی اپنی جگہ کھڑا کر دیا، جنگ شروع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ پھر جا کر کے مدد آئی کہ مسلمان 313 اور کفار 1000 کی تعداد میں، 313 نہتے مسلمان نے جن کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، اور کفار و مشرکین اسلحے سے لیس تھے، ہر ایک کے پاس اسلحہ، مسلمان اسلحہ سے خالی تھا۔ پھر ان کے پاس طاقت کون سی تھی کہ جس نے 1000 کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ وہی طاقت تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت تھی۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس پہ عمل بھی کرتے رہے، اس پہ جمے رہے مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ جب انسان اعمال پہ جمتا ہے اس کی اجتماعیت مضبوط ہوتی ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس اعمال نہیں، ہمارے اندر سے اجتماعیت ٹوٹی ہوئی ہے۔ نماز تو انسانیت کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ تھا، یہ صفوں میں لا کر کھڑا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم کیوں دیا؟ کہ چاہے وہ تخت شاہی سنبھالنے والا بادشاہ ہو، چاہے بڑی کمپنیوں کا مالک ہو، چاہے بڑا سے بڑا بزنس مین اور تاجر کیوں نہ ہو، اور ایک فٹ پاتھ پر سونے والا مسلمان ہے جو گدری میں سو رہا ہے، وہ اگر مسجد میں آئے سارے لوگوں کو ایک صف میں کھڑا ہونے کا حکم اللہ نے دیا۔ یہاں کسی کی تخصیص نہیں ہے، سب اللہ کی نظر میں اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی نظر میں اللہ کے بندے، کلمے والے، ایمان والے۔ فرمایا ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا، نمازوں کو رودا چھوڑا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر پھٹن پیدا کی۔ گناہ ہم نے جھوٹ بولنا گناہ سمجھا، شراب پینا گناہ سمجھا، چوری کرنا گناہ سمجھا، زنا کرنا گناہ سمجھا، جھگڑے فساد گالم گلوچ کو گناہ سمجھا، کسی کو ستانا ایذا پہنچانا گناہ سمجھا۔ یقیناً یہ سب کے سب بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، لیکن فرمایا اس سے بڑا گناہ نمازوں کو چھوڑنا ہے۔ نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ سارے گناہوں کی معافی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی نے نماز کو چھوڑا ہے اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہو۔ نوافل تو بہت دور کی بات ہے، آج ہم سے فرائض کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے جو ہماری ذمہ داری تھی۔ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان مرد عورت پہ بالغ پہ 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں فرض کیا ہے، اور فرض معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ فرض ہمیں معلوم بھی ہے کس کو کہتے ہیں۔ اس میں سے بیٹھا ہوا مجمع ننگا رہنا کوئی پسند نہیں کرے گا، ننگا رہنا کوئی پسند نہیں کرے گا، سڑا ہوا کھانا کھانا کوئی پسند نہیں کرے گا۔
فرمایا جس طریقے سے خراب کھانے کو تم پسند نہیں کرتے ہو، جس طریقے سے ننگا رہنا تم پسند نہیں کرتے ہو، ایسے ہی تمہیں چاہیے کہ بے نمازی رہنا تم پسند نہ کرو۔ کھانے میں اچھے کھانے کی تلاش، پہننے میں اچھا پہننے کی تلاش، رہنے کے لیے اچھے مکان کی تلاش، سواریوں کے لیے اچھی گاڑی کی تلاش، اچھی سواری کی تلاش، لیکن نمازوں سے کوسوں دور، اور اپنے آپ کو مسلمان اسلام کا دعویٰ کہ ہم ایمان والے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ والے، ہم قرآن والے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ راستہ چلتے ہوئے کسی مومن سے اگر تمہاری ملاقات ہو تم اس سے پوچھو کہ کیا تم نماز پڑھتے ہو، اگر وہ کہتا ہے نہیں تو زمین سے مٹی اٹھاؤ، اس کے اوپر مار دو۔ کہ جس طریقے سے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا، ایسے تو بھی اللہ کا باغی ہے، سجدے سے انکار کرتا ہے۔ ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا انکار کیا، ساری زندگی 60 لاکھ برس تک اس نے روئے زمین پہ سجدہ کیا، زمین کا کوئی حصہ باقی جس پہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ لیکن جس وقت اللہ نے حکم کیا کہ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ آدم کا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس ایک سجدے کے انکار کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اسے جنت سے نکالا اور قیامت تک کے لیے مردود اور ملعون قرار دیا۔ آج ہم اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے سجدے کا انکار کرتے ہیں۔ سجدہ نہ کرنا، فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا، جو سجدہ نہیں کرتا، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ قرآن پہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ اگر قرآن پہ ایمان ہوتا اس کا حقیقتاً تو نماز ضرور پڑھتا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 700 مرتبہ کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، 1-2 مرتبہ نہیں۔ اور روزانہ اللہ کا منادی 5 وقت کی اذان میں 10 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن مجال ہے ہمارے سر میں جو رہی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو 1 مرتبہ کسی کام کا حکم کرتا ہے، اگر بیٹا نہیں کرتا باپ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، 2 مرتبہ پھر اسی کام کا حکم کرتا ہے، بیٹا نہیں کرتا باپ نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن 2-3 بار جہاں ہوا باپ اس کو دھتکارے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، اس کو تماچے دے گا، اس کو گھر سے باہر نکال دے گا کہ تو میرا بیٹا کیسے جب میری باتوں کو ٹھکراتا ہے۔ وہ تو احکم الحاکمین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے ہمیں آدم سے وجود بخشا ہے۔ ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں آدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور بنا کے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے تمہیں انسانیت کے بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے فرمایا۔ افضل ترین مخلوق ہونے کے باوجود افضل عمل سے اتنا دور، افضل عمل سے اتنا دور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ آپ کا حجر مبارکہ، جو لوگ گئے ہیں جن کو اللہ مدینہ منورہ جانے کی حاضری کا شرف ملا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان کتنا بڑا، جو آپ کا روضہ ہے وہی آپ کا مکان ہے، کہ آپ اگر سوتے وقت لیٹتے وقت پاؤں پھیلانا چاہتے ہیں تو پاؤں دیوار سے لگتا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، نماز پڑھوں۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت پا دی، لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر تھی۔
اور آپ نماز کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اے میری محبوبہ عائشہ، میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں کہ میری گناہگار امت کا کیا حال ہوگا۔ کو اتنا پیارا نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا کہ دنیا سے جاتے وقت تک، آخری سانس تک امتی امتی کی رٹ لگائی۔ اور ایک روایت میں کہ قبر مبارک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اور جو امتی روئے زمین پہ گناہ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو پہنچتی ہے۔ بڑی دردناک واقعہ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ وہ خواب میں ان کی زیارت ہوئی نبی علیہ السلام کی، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ سوراخ ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کے سینے مبارک پہ کس چیز کے داغ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر جب کوئی میرا امتی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے میرے سینے مبارک میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، سوچو ذرا، جس عمل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز پڑھو، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے اور پوچھا جائے گا من محمد رسول اللہ، محمد کون ہے؟ جو نماز پڑھا ہوگا وہی جواب دے سکے گا۔ کل میدان محشر میں اللہ کے نبی سامنے کھڑے ہوں گے، جو بے نمازی ہوگا فرشتہ انہیں دھکے دے دے کر دور کر رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے آنے دو، لگتا ہے میرا امتی ہے۔ وہ فرشتے فرمائیں گے کہ تیرا امتی تو ہے، لیکن نمازوں کو اس نے پاؤں تلے رودا تھا، اس نے زمین پہ سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے آج تجھ سے کون سا منہ لے کر کے تیرے سامنے آئے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نماز کی عظمت کو اللہ سے مانگو، نماز کی اہمیت کو دل کے اندر بیٹھاؤ، خود بھی نماز سے پابندی کرو، اپنی اولاد کو بھی، بچوں کو بھی نماز کی پابندی کی تلقین کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔